مجھے بتاؤ اور قومی خدمت کیا ہوتی ہے؟ یہ کہ 4 سال چور ڈاکو کہتے رہیں اور خانہ کعبہ کی ماڈل کی گھڑی جیب میں ڈال لیں جو کہ کروڑوں روپے کی تھی؟ یہ کہ 4 سال پوری اپوزیشن کو متون کریں اور چور ڈاکو کہتے رہیں اور 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالیں کابینہ سے بھی؟ اب تو وہ لوگ بھی اب بولنا شروع ہو گئے ہیں جو اس زمانے میں عمران خان کے اشارے پر وہ ناچتے تھے اور دن رات سب کو چور ڈاکو کہہ کر ان کو جیلوں میں بھجواتے تھے، پوری اپوزیشن کو، کہ جناب اگر کابینہ نے وہ لفافہ نہیں دیکھا تو پھر وہ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یعنی بند لفافہ کابینہ کو دکھایا گیا اور ان سے کہا گیا کہ اس کے اوپر دستخط کر دو۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، اگر خدا نہ خواستہ یہ نواز شریف کی حکومت نے اس طرح کی کبھی حرکت کی ہوتی یا میری حکومت نے، تو یہ چور ڈاکو کہنے والا یہ ہمیں چھوڑتا؟ یہ تو پوری دنیا میں ہمیں نشر کرتا کہ جناب 190 ملین پاؤنڈ کھا گئے ہیں۔ تو یہ 190 ملین پاؤنڈ بند لفافے میں کابینہ کو دکھایا گیا اور کہا کہ بس آپ ہاں کر دیں۔ 1-2 ایسے وزراء جن کے اندر پاکستان کی ابھی بھی دھڑکن تھی، حرکت تھی، انہوں نے کہا جی آپ بتائیں ہم اس میں ہے کیا؟ ان کے بس آپ اس کو عمران اس کو آپ سائن کر دیں۔ یہ تھی اس حکومت کی کارکردگی، کرمنل ان کی کرپشن اور ان کی بدترین لوٹ مار۔ IMF کا پروگرام کوئی ہمارے لیے کوئی حلوہ اور کھیر نہیں ہے، یہ بلکہ ایک بڑا سخت پروگرام ہے جو کہ ہم نے مجبوراً اس کو اڈاپٹ کیا۔ پچھلی حکومت نے اپنے آخری ایام میں ریاست کو داؤ پہ لگایا اور سیاست کو بچانے کے لیے ایک انتہائی گمبھیر حرکت کی جس نے پاکستان کی معیشت کی چولیں ہلا دی۔ ہم نے سیاست کو داؤ پہ لگایا اور ریاست کو بچایا۔ یہی فرق ہے نواز شریف کی سیاست کا اور اس PTI کے جو پردھان ہیں عمران نیازی، جو کہ پاکستان مخالفت، پاکستان دشمنی کے اوپر اترے ہوئے ہیں۔ نواز شریف نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا، پرواہ نہیں کی۔ PTI کے عمران نیازی نے جو اس 1.25 سال میں پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کرنے کے لیے جو ملک دشمنی کی ہے، وہ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ یہ کس نے کہا تھا 2 صوبوں کے وزرائے خزانہ کو، پنجاب کے اور KP کے، کہ آپ نے خط IMF کے نام جاری نہیں کرنے کہ IMF کا پروگرام مکمل نہ اور فیل ہو جائے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ سری لنکا بننے جا رہا ہے؟ سری لنکا کے صدر پیرس میں کلائمیٹ کانفرنس میں IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ پاکستان ہمارا ایک دوست ملک ہے، اور سری لنکا نے جو ڈیفالٹ ہونے کے بعد جو تباہی دیکھی، میں نہیں چاہتا کہ پاکستان اس تباہ کن راستے سے گزرنے کا سوچے بھی، تو آپ پاکستان کی پوری مدد کریں۔ میرے سامنے بات کی، اور یہ عمران نیازی یہ یہاں پر بیٹھے اپنے جتھے کے ساتھ دن رات کوشش کر رہے تھے، بد دعائیں دے رہے تھے کہ ہم پاکستان ڈیفالٹ کر جائے۔ یہ ہے نقطہ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں سمجھنے کا کہ ایک شخص جس کو اسٹیبلشمنٹ نے اقتدار پہ بٹھایا، ایک ایسے الیکشن کے نتیجے میں جو کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دھاندلی زدہ الیکشن تھا،
اس کے بعد اس کو اقتدار پہ بٹھایا اور ہم نے کالی پٹیاں باندھ کر اسمبلی میں ہم نے اوتھ لیا پاکستان کی خاطر، جمہوریت کی خاطر. لیکن ان 4 سالوں میں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. 1.25 سال مجھ ناچیز بطور وزیر اعظم یہ مخلوط حکومت 1.25 سال ہو چکا. اب 1 مہینہ ہماری یہ ٹرم پورے ہونے کے لیے. مجھے بتائیں کیا ایک بھی کرپشن کا، چاہے وہ الزامات کی حد تک ہو، کوئی آپ نے سکینڈل سنا؟ اخباروں میں پڑھا، ٹیلی ویژن پہ سنا؟ ایک بھی. یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ مخلوط حکومت کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بے پایاں فضل و کرم ہے کہ ہم سب کو پاکستان کا وسیع تر مفاد وہ ہمارے سامنے ہے. آج میں یہ کہہ سکتا ہوں بلا خوف تردید اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ اس 1.25 سال میں جتنے میں بڑے بڑے جو پروکیورمنٹ کانٹریکٹس ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، یعنی بڑے بڑے جو سودے کیے پاکستان کی حکومت نے، گندم خریدی اربوں ڈالر کی، کھاد خریدی اربوں ڈالر کی، اور دوسرے میں گنوا سکتا ہوں. آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خود نمائی میں جائے بغیر جو سب سے شفاف ترین بولی کے بعد جو سب سے کم بولی دینے والی کمپنی تھی، چاہے وہ گندم کی تھی یا کھاد کی تھی، میں نے اور میرے ساتھیوں نے کیبنٹ میں ہم نے مل کر اربوں روپے مزید کم کروائے، جو کہ قانون کے مطابق اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں تھی. یہ کس لیے کروائے؟ یہ ایک تڑپ تھی پاکستان کے عوام کے لیے، یہ ان کا پیسہ ہے. ایک تو اس سال گندم نہیں ہوئی، انہوں نے گندم ایکسپورٹ کی، پھر امپورٹ کی، اور ایکسپورٹر امپورٹرز کی جیبیں بھر دی. غریب عوام تباہ ہو گئے مہنگائی کے ہاتھوں. پی ٹی آئی کی جو سوچ ہے، اگر میں وزیر اعظم ہوں تو سب کچھ ٹھیک ہے، میں وزیر اعظم نہیں تو پاکستان کو خدا نہ خواستہ توڑ دو، پاکستان کی افواج کو دیار غیر میں بدنام کرو، ان کو خط لکھو کہ ان کو پاکستان کی فوج کو اسلحہ نہ دیں، ان کو طیارے نہ دیں. یہ ہے حب الوطنی. او بھائی، جس ملک نے تمہیں ایک کھلاڑی بنایا، تمہارے اپنا سر پر ایک ہما بٹھائی 92 کے ورلڈ کپ کی، اور میں اس کی بھی تاریخ جانتا ہوں. وہاں پر آپ نے میں کرتے رہے، 11 جو ٹیم پلیئرز تھے ان کی بات آپ نے کی نہیں. یہ ورلڈ کپ میں نے جیتا ہے، میں نے جیتا ہے. اور بھائی یہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کے اوپر کرم کیا، اور ٹیم ورک کے ساتھ، جس میں میاں جاوید میاں داد بھی تھے اور دوسرے کھلاڑی بھی تھے، سب کی ساتھ رب نے بڑا کمال کیا اور آپ کو عزت دی. آپ کو وہ عزت راست نہ آئی، اس کے بعد نہ جانے آپ کے دماغ کو کیا ہوا، اور آج آپ اس جگہ پہنچ گئے ہیں کہ وزیر اعظم بننے کے بعد آپ پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں. یہ ہم نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ، یہ کبھی نہیں ہوگا. ہم پاکستان کے 22 کروڑ عوام ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان تمام ہتھ کنڈوں کو انشاءاللہ ناکام کریں گے اور پاکستان عظیم بنے گا.